اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں بہت شکر گزار ہوں اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن خواتین ونگ کا کہ انہوں نے مجھے یہ دعوت دی کہ میں آج ملک بینک کا جو ایک ایشو چل رہا ہے پاکستان میں اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں۔ اپنی گفتگو کے آغاز میں سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہر ملک کے اپنے حالات ہوتے ہیں، ان کی اپنی پریکٹسز، مورلز، ویلیوز، لیمیٹیشنز، ایشوز ہوتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ملک کی پریکٹس کو دوسرے ملک میں آپ پورے طور پر پریکٹس کر سکیں۔ اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے ہم پاکستان میں کہتے ہیں رضاعت کے ایشو، عرب ملکوں میں آپ چلے جائیں تو رضاعت، یعنی اس کو وہ رضاعت پڑھتے ہیں اور ہم پاکستان میں اس کو رضاعت کے ایشوز پر بات کرنے سے پہلے میں ایک اور اہم بات یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اسلام میں یہ جو انسٹیٹیوشن ہے فیملی کا، ہسبینڈ اینڈ وائف، یہ جو پورا انسٹیٹیوشن ہے، اس کی جو سینٹیٹی ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے، اس لیے کہ پوری سوسائٹی بیس کرے گی اس انسٹیٹیوشن پر، اس ریلیشن شپ پر، تو اس پر بڑا فوکس کیا گیا ہے اور اس کے اندر ٹرانسپیرنسی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو، یہ بہت ایک ہیلدی ریلیشن شپ ہو اور اس کی جو حیثیت ہے وہ غیر متنازع ہو، تو اس کی سینٹیٹی جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس انسٹیٹیوشن کی، اس لیے کہ پورا معاشرہ اس پر بیس کرے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ایک ہوتی ہے اضطراری کیفیت، ایکسیپشنل سچویشنز، کہ جہاں آپ گرے زون میں جا کر بھی چیزوں کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے اہم بات جو میں یہاں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ ایشو آلریڈی یعنی کنٹروورشل ہو گیا ہے۔ ہم بحث کر سکتے ہیں اس بات کے اوپر کہ رضاعت کا جو اصل یعنی کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بانڈنگ کریٹ ہو، ایک کنسنسس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو کسی کے حوالے کرتے ہیں دودھ پلانے کے لیے، چند قطرے دودھ پلانے کے نتیجے میں یہ رضاعت کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اسٹیبل نہیں ہوتا، یعنی اس پر ہم بحث کر سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے جو میں نے آپ سے بات کہی کہ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا اور نکاح کے بعد ایک خاتون آئیں اور اس خاتون نے آ کر یہ کہا کہ میں نے تو تمہیں بھی دودھ پلایا تھا اپنا اور میں نے تمہاری بیوی کو بھی دودھ پلایا تھا۔ حضرت عقبہ کے گھر والوں کو یہ بات یاد نہیں تھی، جب لڑکی والوں سے معلومات کرائی گئی تو انہیں بھی بات یاد نہیں تھی۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پورا ماجرا آپ کو بتایا تو آپ نے کہا کہ یہ رشتہ نہیں چل سکتا، اس طرح شادی نہیں ہونی چاہیے۔ تو نتیجتاً حضرت عقبہ کو اپنی بیوی کو چھوڑنا پڑا، ان کا نکاح پھر دوسری جگہ پر ہوا۔ تو بات جو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ اتنا سینسٹیو ایریا ہے، یہ اتنا یعنی گرے زون ہے، ریگارڈلیس کہ رضاعت کا یعنی فلی وہ اسٹیبلش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ایک ایسے کنٹروورشل اور گرے زون میں جا کر کوئی چیز کرنے کی کوشش کرنا، اس کے نتیجے میں معاشرے میں انتشار، خلفشار، کنفیوژن اور خرابی ہی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، اب میں اس پورے معاملے کے ٹیکنیکل ایشوز بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا ملک ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ ایون ترقی یافتہ ملکوں میں ملک بینک کی جو کمپلیکیشنز ہیں، یعنی ہائیجین کی اور بیماریوں کی، وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ایون دو کہ ان کے یہاں پروٹوکولز ہیں، انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے ہیں جو اسکریننگ کرتے ہیں ملک کی، سارے لوگ اس پروٹوکول کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مسائل ہیں۔ پاکستان میں جہاں نہ کوئی سسٹم ہے، نہ کوئی سیٹ پروٹوکولز ہیں، نہ کوئی ایسا سسٹم ہے، انفراسٹرکچر ہے کہ جو اسکریننگ کر سکے اس سارے پروسیس کی، تو وہاں اس بات کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ وہاں بیماریاں بڑھیں، اس لیے کہ آپ کسی کا دودھ کسی کو بغیر اسکریننگ کے نہیں پلا سکتے۔ بے شمار بیماریاں ہیں کہ جو پھر آپ ٹرانسمٹ کریں گے، یعنی آپ ایک
مشکل سے لوگوں کو بچا رہے ہیں لیکن آپ مزید مشکلات میں لوگوں کو ڈالیں گے. تو ہمارے یہاں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. پھر اس کی جو ڈسٹریبیوشن کا ایک پورا ایک سسٹم ہے. آپ یعنی ہوگا یہ کہ یہ ایک بزنس بنے گا. یعنی میں وہ باتیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ جو آپ نے اور لوگوں سے بھی سنی ہوں گی, لیکن مجھے پتا ہے پاکستان کے اور غریب ملکوں کے اور ترقی پذیر ملکوں کے مسائل کیا ہیں, کہ لوگ پھر اپنے بچوں کو کھانا پرووائڈ کرنے کے لیے لوگ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لوگ اپنی عصمتیں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ ایک بزنس بنے گا جس کا وکٹم جو ہے وہ غریب لوگ بنیں گے بالآخر, کہ جن کے لیے ہم یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی نیت تو سب کی بہت اچھی ہو سکتی ہے. اچھا, یہاں میں ایک بات یہ بھی ضرور کر دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو نیگیٹو انداز میں لیں. ہو سکتا ہے کہ یہ جو بات کہی گئی ہو یہ ایک اچھی نیت سے کہی گئی ہو, میں اس پر کوئی شک نہیں کرتا, لیکن چونکہ وہ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے, تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بے شمار چیزیں جو ہمارے معاشرے میں انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں وہ دو طریقے سے. ایک تو یہ کہ اسے اچھا بنا کے پیش کیا جائے, کہ ہمدردی کے طور پر اسے پیش کیا جائے, یعنی سمپیتھی پہلو اس کا, کہ بھائی ہم غریبوں کی اور مال نرشت بچوں کی ہم ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, ہو سکتا ہے کہ یہی انٹینشن ہو, لیکن میں نے یہ کہا نا کہ چونکہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے, تو اس کے میں اس طرح کے ایشوز جب بھی آتے ہیں پاکستان میں یا ان ترقی پذیر ملکوں میں, تو میں اسے ڈسٹریکشن کہتا ہوں, کہ آلریڈی جو ہماری پریکٹسز ہیں انہیں اگر آپ بریک کرنے کی کوشش کریں گے تو دس کازز ڈسٹریکشن. اب مثال کے طور پر پاکستان کے اندر LGBTQ کا ایشو ہو, آپ وہ خواتین مارچ کا ایشو ہو, عورتوں کے حقوق کا ایشو ہو, اور یعنی جینڈر ایشوز ہوں, یہ وہ سارے ایشوز ہیں کہ حقیقت میں یعنی یہ مغرب کے ایشوز ہیں. یہ ہمارے ایشوز کبھی رہے ہی نہیں. وہ میں نے کہا نا, یا تو یہ آتے ہیں سمپیتھی کے دروازے سے چیزوں کو لے کر, یا شروع میں یہ آتے ہیں بالکل ان چیزوں کی مخالفت, یہ بہت خراب چیز ہے, یہ گندی چیز ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. And after some time this notion comes, this narrative comes, oh یہ سب کچھ گندا ہے لیکن یہ بھی انسان ہے, ہمدردی ہونی چاہیے, ہمدردی کا پہلو ہونا چاہیے. پھر سیکنڈ اسٹیپ کے اوپر پھر وہ پہلو آ کر ان چیزوں کو پھر لیگلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو بہرحال وی شوڈ بی کیئرفل اینڈ کاشس. تو اس کے تو جو میرٹس پر بھی میں بغیر جذباتی ہوئے بھی اس ایشو کو جب میں دیکھتا ہوں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان کے لحاظ سے, ایک ترقی پذیر ملک کے لحاظ سے یہ ایشو پریکٹیکلی یعنی پاسبل نہیں ہے. اب اس میں میرا تو خیال یہ ہوگا کہ ہم جو روٹ کاز ہے ہمارے ایشوز کا, ہم اس کو فوکس کیوں نہیں کرتے. ہم یہ سمٹمز کے اوپر جاتے ہیں, سمٹمز کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو روٹ کاز ایشو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. ہمارے یہاں ایشو پاورٹی ہے, ہمارے یہاں ایشو ایجوکیشن کا نہ ہونا ہے, معلومات کا نہ ہونا ہے, ہمارے یہاں ایشو لوگوں کو جو ان کی بنیادی ضرورتیں ہیں ان کا نہ ملنا ہے. تو یعنی ان ایشوز کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی جائے, جو آپشنز آلریڈی ٹیبل پر موجود ہیں ان آپشنز کو لوگوں کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کی جائے. یعنی میں خود ایز اے پیڈیاٹیشین ایڈوکیٹ کرتا ہوں اس چیز کو کہ بریسٹ ملک از دا بیسٹ ملک, دیر از نو آلٹرنیٹ فار بریسٹ ملک. لیکن جہاں سچویشنز اس طرح کی ہوں, ان سچویشنز میں کہ ماں کی صحت کا بھی خیال کرنا ہے, ماں کو نیوٹریشن کس طرح پرووائڈ کی جائے, وہ مائیں جو بریسٹ فیڈنگ نہیں کر سکتی ان کے بچوں کو آلٹرنیٹ آپشن کیا دیے جا سکتے ہیں. یعنی ان انفراسٹرکچر کے جو یہ ایشوز ہیں, ہمارے روٹ کازز ہیں, ان پر فوکس کر کر اپنے وسائل کو لگایا جائے, بجائے اس کے کہ ہم ایک نئی چیز انوینٹ کر کر اور یہاں امپلانٹ کرنے کی کوشش کریں, اس میں قوم ڈیوائیڈ ہو اور اس بحث میں لوگوں کا وقت ضائع ہو. قوموں کی زندگی میں یکسوئی اور وقت یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہیں. یعنی قوم یکسو ہو کہ اس کا گول اور ٹارگٹ کیا ہے اور وہ اپنے وقت کا بہترین استعمال کرے. تو یہ ساری جو ڈسٹریکشنز ہیں ان کو اوائڈ کرتے ہوئے اپنے مقصد زندگی, اپنے گول کی جانب آگے بڑھے. یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں. پھر جو قوم تقسیم ہوتی ہے ان بنیادوں کے اوپر, اس کے نتیجے میں یعنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں معاشرے کے اندر. تو میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا کہ اس فیملی انسٹیٹیوشن کی سینٹیٹی کو بچانا,
یہ رضاعت کے جو ایشوز ہیں، ان ایشوز کے ذریعے اس میں اسپلٹ یا کنفیوژن کا پیدا کرنا، یہ میرے خیال سے ایک ہیلدی اپروچ نہیں ہے۔ اور پاکستان کے جو پریکٹیکل ایشوز ہیں، انفراسٹرکچر کے ایشوز، اسکریننگ کے ایشوز، ڈسٹریبیوشن کے ایشوز، پاورٹی کے ایشوز، یہ تمام مل کر اس پورے کنسیپٹ کو کرپٹ کریں گے، جس کے نتیجے میں بجائے فائدہ ہونے کے نقصانات زیادہ ہونے کے امکانات ہیں۔